السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ رمضان کے ایام ہیں اور یہ بہترین موقع ہے کہ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں وہ اپنا موٹاپا اس مہینے کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 10% ویٹ آپ اپنا کم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا وزن 100 کلو گرام ہے تو آسانی کے ساتھ آپ 10 کلو گرام وزن اس مہینے میں بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی ایکسٹرا ایفرٹ کے آپ کم کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو تھوڑا اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آج میں بتاتا ہوں کہ کیسے یہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ ویسٹ سے مروب ہیں۔ جو لوگ ویسٹ سے مروب ہوتے ہیں، یہ ویسٹرن ڈائٹ انتہائی خراب ڈائٹ کہلاتی ہے، جس کی وجہ سے امریکن ہی بہت پریشان ہے اپنی ڈائٹ سے، اور ان کے ہاں بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ تو وہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ مڈل ایسٹ والے کیا کھاتے ہیں، یہ ایسٹ والے لوگ کیا کھاتے ہیں، تو ان کی ڈائٹ سے تو جہاں سے بھی اچھی بات ملے وہاں سے لے لینا چاہیے، کیونکہ مومن تو جو حکمت ہے وہ کہیں سے بھی ملے اس کو لینے کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے کچھ یوٹیوبر حضرات انتہائی غلط بیانی سے کام لے کر کے، حالانکہ وہ جانتے ہیں جان بوجھ کر کے غلط بیانی سے کام لے کر کے لوگوں کو بہکانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا جو ہے الو سیدھا کرتے ہیں۔ یہ محاورہ میں نے استعمال کیا ہے، جو لوگ اردو سے ناواقف ہیں ان کو شاید برا لگے گا، لیکن یہ انتہائی ادبی محاورہ ہے، الو سیدھا کرنا۔ تو لہٰذا دیکھیے، جہاں آپ انگلش سیکھتے ہیں، خیر پاکستان میں لوگوں کو انگلش بھی نہیں آتی، وہاں اردو بھی تھوڑا سیکھ لیں تو اس سے بہت سے آنے والی نسل کو فائدہ ہوگا، ورنہ اردو بھی انگلش رسم الخط میں لکھی جائے گی۔ تو ایک وقت آئے گا جس کو رومن اردو کہتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کو اردو لکھنا نہیں آئے گی، وہ اردو بھی رومن میں لکھیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وزن کم کرنا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے۔ 14 سے 15 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے۔ آپ نے سحری میں کیا لینا ہے، افطاری میں کیا لینا ہے، اس کا صرف آپ نو ہو کر لیں تو انشاءاللہ یہ وزن آپ کا بہت تیزی سے کم ہو جائے گا۔ دیکھیے 1000 کیلوریز سے زیادہ نہیں لینی ہے اس مہینے پر ڈے 1000 کیلوریز سے زیادہ نہیں لیں۔ تو اب 1000 کیلوریز لینے کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کھانا ہے۔ آپ اگر روٹی نہیں چھوڑ سکتے تو میں کہتا ہوں واہ بالکل نہ چھوڑیں، مگر کتنا کھائیں؟ ایک چپاتی سے زیادہ نہیں، 40 گرام کی ایک چپاتی سے زیادہ نہیں لینا ہے، اور وہ بھی اس آٹے کی بنی ہو جس میں چوکر شامل ہو، بھوسی شامل ہو۔ اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، جو آپ آٹا لے کے آتے ہیں اس کو چھان کے دیکھ لیں، کیا اس چھاننے کے بعد اس چھلنی میں چوکر بچتا ہے کہ نہیں۔ یہ جو ہم عموماً چکی کا آٹا لے کر کے آتے ہیں، اس کو چھان کے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس کو چھان کے دیکھنے کی کوشش کیجئے گا، کچھ نہیں بچتا، سب کچھ چھن کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ سوائے دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یہ جو سفید آٹا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس میں بھوسی نہ ہو۔ گندم سفید ہے تو آٹا سفید ہوگا، گندم لال ہے تو آٹا لال ہوگا۔ لال آٹے کو نہ سمجھ لیجئے کہ اس میں بھوسی ہوگی، اس کو چھان کے دیکھیے، اگر بھوسی ہے تو پھر استعمال کیجئے، نہیں تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ گندم لے کر کے پسوا لیجئے، وہ آٹا آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس آٹے کی ایک چپاتی صبح میں کھا لیجئے، اس سے زائد نہیں۔ انڈے کے ساتھ کھا لیں، اس انڈے کو آپ زیتون کے جو ایکسٹرا ورجن آئل ہے اس میں 1 چمچ زیتون میں تل لیں اور اس کو استعمال کریں۔ آپ کی کیلوریز جو بنیں گی یہ ٹوٹل 200 کیلوریز سے زیادہ نہیں بنے گی۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں ڈائبٹک شامل نہیں ہے۔ تو 200 کیلوریز آپ یہ لے لیں، 1 گلاس آپ دودھ پی لیں تو 250 کیلوریز لے کر کے آپ یہ آرام سے افطاری تک اس پہ گزارا کر سکتے ہیں۔ پھر افطاری میں آپ نے کیا لینا ہے؟ یہ جو عموماً پکوڑے کھائے جاتے ہیں، سموسے کھائے جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔
اگر آپ نے پکوڑے کھانے ہیں تو محنت کیجئے، دال کے پکوڑے بنوائیے، اور اس دال میں آپ نے بے شمار وہ جو بند گوبھی ہو گئی، اس میں پودینہ ہو گیا، ہرا دھنیا ہو گیا، اس میں کھیرا شامل ہو گیا، اس میں پیاز شامل ہو گیا، یہ سب کاٹ کر کے اس میں باریک اس میں ڈالیے اور پھر اس کو بنائیے۔ تو یہ پکوڑا، اور اس کو بہت ہی شیلو فرائی کیجئے، ڈیپ فرائی نہ کیجئے، ہلکی آنچ میں شیلو فرائی کر کے اس پکوڑے کو آپ کھا سکتے ہیں، وہ بھی 2 یا 3 عدد، اس سے زائد نہیں، اس سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا۔ ساتھ میں آپ کالے چنے ابلے ہوئے وہ استعمال کیجئے، اس سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا۔ اور مزید اس کے ساتھ جو فروٹس ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کیجئے۔ آپ کی افطاری اس سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ کھجور بہترین ہے، فروٹس میں کھجور بہترین ہے، سنت بھی ہے، اور اگر آپ یہ کھجور استعمال کرتے ہیں تو ایک کھجور میں 23 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کہ 7 کھجوریں کھانی چاہیے، تو آپ 7 کھجوریں اگر لے لیتے ہیں، 2 سے 3 پکوڑے آپ لے لیتے ہیں دال کے، اور اس پہ کالے ابلے ہوئے چنے آپ یوز کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کی کیلوریز جو ہے میکسیمم بھی 250 سے زیادہ نہیں جائے گی۔ تو یہ ہو گئی آپ کی 500 کیلوریز۔ اس کے علاوہ جب رات میں آپ تراویح سے فارغ ہوں یا تراویح سے پہلے کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے اس میں بھی آپ نے 1 چپاتی، وہ بھی وہی جو میں نے بتائی، اس سے زائد استعمال نہ کریں، چھنے ہوئے آٹے کی نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیے۔ اگر چھنا ہوا آٹا ہے تو فضول ہے، اس آٹے کی روٹی بھی اس سے بہتر ہے کہ نہ کھائی جائے، بلکہ اس کے بجائے پھر آپ براؤن چاول لے آئیں۔ براؤن چاول لانے کے لیے بھی یہ دیکھ لیجئے کہ وہ رنگے ہوئے چاول نہ ہوں، بلکہ واقعتاً براؤن ہوں۔ ان براؤن چاول کو، اگر ابلے ہوئے براؤن چاول کوارٹر پلیٹ لے لیا جائے تو بہترین ہوتا ہے۔ اس میں آپ گوشت کا سالن یا سبزی کا سالن استعمال کر سکتے ہیں، آپ دال استعمال کر سکتے ہیں، پروٹین کا بھی اس سے حصول ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کی یہ غذا جو میں نے ابھی بتائی ہے 1000 کیلوریز سے اوپر نہیں جاتی، اور اس سے آپ کا وزن 10% ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گا۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوگا کہ عصر سے مغرب کے وقت، جو کہ عموماً آپ کو ملتا ہے، اس دوران آدھا گھنٹہ واک کرنا شروع کر دیں، اور واک کرنے کی رفتار بڑھاتے چلے جائیں، حتیٰ کہ 100-120 قدم پر منٹ کی رفتار سے آدھا گھنٹے تک واک کریں، تو ڈیفینیٹلی آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ شوگر ہونے سے، بلڈ پریشر ہونے سے کی بیماری ہونے سے، اور دل کی بیماری ہونے سے بہت دور چلے جائیں گے، اور یہ آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور یہاں سے آپ اپنی صحت کو سال ہر سال بہتر رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز کیا، فائبر اپنے ڈائٹ میں بڑھانا ہے۔ فائبر بڑھانے کے لیے اب ڈفرینٹ چیزیں، جیسے میں نے کہا ہے فروٹ استعمال کریں، آٹا وہ جو چوکر والا ہے، اور سلاد یوز کریں۔ 1 پلیٹ سلاد آپ کھا لیں گے تو 36 کیلوریز سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا، تو 1 پلیٹ سلاد بھی اپنا اس میں رکھیے تاکہ آپ کو فائبر بھی ملے۔ کھجور میں بھی بے تحاشا فائبر ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کو فائبر مل جائے گا، فروٹ سے بھی فائبر مل جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کی ڈیلی فائبر کی جو ریکوائرمنٹ 25 گرام ہے، آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو دیکھیے، بہت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسان سی چیز ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس ماہ آپ کا ویٹ کم ہوگا۔ اور یہی پریکٹس اگر آپ سال رکھیں گے تو آپ اسی طرح سے تندرست و توانا ہو جائیں گے، آپ کو کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ یہ خام خیالی ہماری ہوتی ہے، یہ یاد رہے، کوئی کولڈ ڈرنک نہیں لینا ہے، کسی قسم کے مشروبات نہیں لینے ہیں۔ دیکھیے مشروب 2 ہی ہے، یا تو دودھ پیجئے یا پانی پیجئے، اس کے علاوہ کچھ استعمال نہ کریے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔